اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جو ہمیں سورہ پڑھنی ہے وہ ہے سورہ الناس۔ سورہ الناس کی انشاءاللہ آج ہم لوگ تفسیر سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ اچھا، تو سورہ ناس جو ہے وہ مکی بھی سورہ ہے اور مدنی بھی سورہ ہے۔ اس میں بھی کنٹروورسی ہے۔ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے وہ دونوں ساتھ جو ہیں یہ آیتیں ریویل ہوئی تھی۔ اب یہ کنٹروورسی کیوں ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ سورہ ناس جو ہے وہ 114 چیپٹر آف قرآن ہے اور اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 30 پارے میں موجود ہے یہ۔ تو سورہ ناس، اب سوال یہ ہے کہ سورہ ناس جو ہے وہ ریویل کیوں ہوئی تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا تھا۔ تو بیسکلی جو ہے وہ سورہ ناس تب ریویل ہوئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے لبید ابن عاصم نام کے یہودی نے جو ہے وہ ان پہ بلیک میجک کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار رہنے لگ گئے تھے، ان کی میموری افیکٹ ہو رہی تھی، وہ چیزوں کو بھولنے لگ گئے تھے اور وہ انٹرنل ایک پریشر محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ان پہ بلیک میجک کس نے کیا ہے۔ تو خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان پر بلیک میجک کیا گیا ہے اور وہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے، اور جو بھی ڈیوائس تیار کر کے، یعنی جو بھی اس میں بلیک میجک میں جو بھی پڑھ کے پھونکتے ہیں، وہ سارے ڈیوائس پہ پڑھ کے پھونک کے اس میں جو ہے وہ در اروان جو کہ مدینے میں ایک ویل ہے، کنواں ہے، اس کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ڈیوائس ڈھونڈی، نکالی، اس میں سے جو نوٹس باندھی ہوئی تھی، اور 11 نوٹس باندھی تھی بیسیکلی لبید ابن عاصم نے، اور سورہ ناس اور سورہ فلق میں جو ٹوٹل آیا تھی وہ بھی 11 تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک آیا کو پڑھتے اور نوٹ کھولتے جاتے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیف ملا تھا۔ تو یہ تھا سورہ ناس اور سورہ فلق جو ہے وہ دونوں ساتھ ریویل ہوئی تھی۔ اب کنٹروورسی میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑی سی ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ سورہ جو ناس کا جو سٹائل ہے، ہر سورہ کا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو وہ مکی ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو وہ مدینے میں تھے، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ لیکن ہم جو ہے وہ ان دونوں باتوں کو کوریلیٹ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ مے بی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہو تب اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کو ریویل کیا ہو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہو کہ اب آپ ان دو آیتوں کا استعمال کریں۔ تو بیسکلی ہم ان دو باتوں کو اس طریقے سے کوریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ ہو سکتا ہے مکے میں ریویل ہوئی ہو، اور ان کو استعمال کرنے کا کب کہا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے اور بیمار پڑے تب ان کو استعمال کرنے کا کہا گیا۔ تو یہ تھا سورہ ناس کیوں ریویل ہوئی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی وجہ۔ اب جو ہے مجھے آپ لوگ کو تھوڑا سا ریلیشن سمجھانا ہے کہ سورہ ناس اور سورہ فلق میں بہت ڈیپ ریلیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی دو سورہ ساتھ ریویل کی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی لاجک ہوگی نا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ ریلیشن سمجھانا چاہتی ہوں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس اور سورہ فلق کو ساتھ ریویل کیا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں سورہ ناس میں جو ہے وہ ہم لوگ انٹرنل ایونلس کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ ایونلس جو کہ ہمارے دل کے اندر پینیٹریٹ کر سکتے ہیں۔ اور سورہ فلق میں جو ہے وہ ہم لوگ ان ایونلس کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں جو کہ ایکسٹرنل ایونلس ہیں، یعنی کہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو ایونلس۔ تو سورہ فلق میں ہم ان ایونلس کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، جیسے کہ کوئی حسد کرنے والا ہے، یا اندھیری رات میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ہمارے اوپر بلیک میجک کر رہا ہے۔ تو اس طریقے کے جو ایونلز ہوتے ہیں اور بہت سارے ایونلز، وہ سارے سورہ فلق ہیں، یعنی وہ سارے ایکسٹرنل ایونلز ہیں اور ان سب کی پروٹیکشن ہم لوگ سورہ فلق میں مانگ رہے ہیں، اور سورہ ناس میں ہم لوگ انٹرنل ایونلز کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے آپ ان دونوں کا ریلیشن اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، ہمیں بخار ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ گرم کپڑے اوپر سے اوڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے وہ میڈیسن بھی لیتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر جاتی ہے. تو اسی طریقے کا ریلیشن آپ سمجھ سکتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے درمیان. اس کے علاوہ جو ہے وہ سورہ فلق میں ہم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے تھے جو کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہمیں نہیں پتا کون ہم سے حسد کر رہا ہے، یا وہ کون سی چیزیں جو اندھیری رات میں چھپی ہوئی ہیں، تو یا کوئی اگر ہمارے اگینسٹ بلیک میجک کرے، تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے تھے سورہ فلق میں. جبکہ سورہ ناس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی پروٹیکشن مانگ رہے تھے جو کہ انٹرنل ایولز ہیں، یعنی وہ سارے وسوسے، یعنی وہ سارے ایولز جو کہ ہمارے دل میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وسوسے میں آتے ہیں کہ نہیں. تو آپ سورہ ناس میں جو ہے وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وسوسے میں آتے ہیں کہ نہیں. آپ قیامت کے دن کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ اس نے مجھے بہکایا تھا، یا اس نے مجھے یہ بولا تھا، اس میں میں وسوسے میں آ گیا اور میں نے گناہ ہو گیا مجھ سے. تو یہ نہیں کر سکتے آپ. فائنل ڈیسیجن کیونکہ آپ کا ہی ہوگا، چاہے کوئی بھی آپ کو بہکایا کچھ بھی کرے، کسی بھی کوئی بھی وسوسہ آپ وسوسے میں آئیں یا نہ آئیں، فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کا ہوگا. تو آپ جو ہے وہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں. لیکن سورہ فلق میں جو ہے وہ آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ بیسکلی جو ہے وہ وہ گناہ وہ ایولز کے اگین آپ پروٹیکشن مانگنا جو کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اس وجہ سے آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے. لیکن سورہ ناس میں اگر کوئی گناہ آپ کر رہے ہیں تو بیسکلی کیا ہے کہ آپ ذمہ دار ہوں گے. یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وسوسے میں آئیں یا نہ آئیں. اس کے علاوہ جو ہے سورہ ناس میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ 3 نام دیے گئے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یعنی مالک، رب اور الہ. جبکہ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کو صرف ایک بار پکارا گیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، رب ایک ہی بار پکارا گیا ہے خالی. وہ اس وجہ سے کیونکہ سورہ فلق میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان ایگلز کے اگین پروٹیکشن مانگ رہے ہیں جس سے ہماری جو ہے وہ دنیا خراب ہو سکتی ہے. جیسے کہ اگر کوئی حسد کر رہا ہے، یا کوئی ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یا کوئی جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ بلیک میجک کر رہا ہے، یا اس طریقے کی ایگلز، تو ان سے ہماری دنیا خراب ہو سکتی ہے، اس سے ہماری آخرت میں فرق نہیں پڑے گا. لیکن سورہ ناس میں ہم ان ایول سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں جو کہ اگر ہم جن کی وجہ سے ہماری آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی ہمیں وسوسے میں ڈالتا ہے، ہمیں کوئی بہکاتا ہے یا غلط کام کرنے پہ اکساتا ہے، تو اب آپ کی بات اس کی بات آپ کے دل میں انٹر ہو گئی. اب اس پہ جو ہے وہ عمل کرنا نہ کرنا ٹوٹلی آپ پر ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ آپ سے اس کی جواب دہی، آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کے لیے. تو اس لیے آپ کی آخرت خراب ہو سکتی ہے ان ایونٹس پہ عمل کر کے جو کہ جو ہے وہ سورہ ناس میں بتائے گئے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے بار بار سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کو بار بار پکارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بار بار نام لیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایول زیادہ خطرناک ہیں. اور سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کا نام ایک بار لیا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری دنیا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ورلڈ، ایز کمپیئر ٹو ہماری آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دس ورلڈ. تو یہ آپ لوگ کو آئی ہوپ یہ بات سمجھ آئی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز، المستعد بھی جو ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں، جس سے ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. اور المستعد منہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ہم بھاگ رہے ہیں یا اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ غور کریں تو سورہ ناس میں بہت سارے آپ کو مستعد بھی ملیں گے، جیسے کہ رب الناس، الہ الناس، ملک الناس. جبکہ سورہ فلق میں آپ کو بہت سارے مستعد منہ ملیں گے، جیسے کہ غاسق، حاسد، نفاسات. ان ساری چیزوں سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، خود کو بچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس میں کیا ان کا ریلیشن شپ ہے آپس میں، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو ساتھ ریویل کیا تھا، ان کا آپس میں کنیکشن کتنا گہرا ہے. تو وہ ہمیں جو ہے وہ اس سے سمجھ آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اب ہم جو ہے وہ سورہ فلق کی پہلی آیت انشاءاللہ تفصیل سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس.
کہو میں پناہ مانگتی ہوں انسانوں کے رب سے. اب ہم اس کے الگ الگ میننگ سمجھیں گے. خل کا مطلب، آؤس کا مطلب، رب کا مطلب، ناس کا مطلب. آؤس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو جو ہے وہ ٹائٹلی پکڑ لیں اپنی حفاظت کے لیے. اس کا مطلب ہوتا ہے آؤز، آؤزو. کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کل کا مطلب ہے کہ کہو میں پناہ مانگتی ہوں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کمانڈ کر رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ یہ بات اوپنلی ڈکلیئر کرو، یعنی کھلے عام، یعنی اوپنلی ڈکلیئر کرو اس بات کو کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں ویک ہوں اور مجھے آپ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اتنی حیثیت نہیں رکھتی کہ اپنے آپ کو خود ان گناہوں سے بچا لوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سائن آف ہیوملٹی ہے، یعنی آپ آج بھی ان کے ساری دکھا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کو آج بھی ان کی ساری دکھا رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں ویک ہوں، میں پاور لیس ہوں، تمام پاور آپ کے پاس ہی ہے مجھے ایول سے بچانے کی. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کل کا ورڈ اس لیے یوز کیا کہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو غرور اور تکبر ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا کہ سب کچھ میں ہی ہوں. وہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ ریموو کرنا چاہ رہے تھے اس ایلیمنٹ کو، ایگو کو، غرور کو، تکبر کو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کل کا لفظ استعمال کیا کہ سب سے پہلے تو تم اس بات کا کھلے عام اعتراف کرو کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں ویک ہوں اور مجھے آپ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے ہم رب کا مطلب سمجھتے ہیں. رب جو ہے وہ بہت پیارا لفظ ہے. رب کے معنی میں جو ہے نا وہ بہت سارے لفظ آتے ہیں، جیسے کہ سید، مالک، مربی، قیوم، منعم. سید کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا جو کہ کمپلیٹ اتھارٹی رکھتا ہو، یعنی کسی چیز پہ مکمل جس کا اختیار ہو. مالک ہوتا ہے یعنی جو کسی چیز کی ملکیت رکھتا ہو. مربی کہتے ہیں پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا. قیوم کہتے ہیں کوئی ایسا جس کی وجہ سے ہم وجود میں آئے ہیں اور ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں اس دنیا میں. اور منعم کہتے ہیں تحفے دینے والا. تو اب یہ رب کے معنی میں یہ سارے لفظ جو ہیں یہ رب کے معنی میں سمجھے انڈائریکٹلی یہ رب کا مطلب یہ سارے میننگز ہیں، یہ سارے میننگز جو ہیں وہ لفظ رب کے ہیں. اب جو ہے وہ رب کا ورڈ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رب کا ورڈ یوز کیا ہے، میں نے اس پہ بہت ہائی لائٹ اور فوکس کیا ہے. وہ رب کا ورڈ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ غور کریں کہ رب وہ پہلا لفظ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے خود کو انٹروڈیوس کروایا تھا. آپ کسی سے ملتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نام جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا انٹروڈکشن دیا تھا وہ کیا تھا؟ رب. الالق، سورہ الالق جو ہے وہ پہلی آیا ریویل ہوئی تھی غار ہرا پہ. سورہ الالق کی پہلی 5 آیتیں ریویل ہوئی تھی. تو کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. رب یہ وہ لفظ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا نام جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا انٹروڈکشن دیا تھا. اس وجہ سے یہ ورڈ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا پیارا ہے، اور یہ ورڈ یہاں پہ بھی یوز ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ یہ ورڈ یوز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پرورش کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اتنا سب کچھ خیال رکھنے والا ہے، تو پھر آپ کیوں اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب ہوں، مالک بھی ہوں، مربی بھی ہوں، سید بھی ہوں، منعم بھی ہوں، تو سبھی کچھ ہوں میں، تو تم مجھ سے پروٹیکشن مانگو اپنی. اس کے بعد ہے ناس، بہت امپورٹنٹ چیز. قل اعوذ برب الناس کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی بول سکتا تھا قل اعوذ برب السماوات، میں آسمانوں کا رب ہوں، تم جو ہے وہ پروٹیکشن مانگو آسمانوں کے رب سے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا رب ہے، کائنات میں جو بھی کچھ موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہاں پہ ناس کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ جن کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ انسان ہیں، وہ ناس ہیں. کسی اور چیز کو پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. یعنی کہ اس سورہ میں جس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے وہ انسان ہے، انسانوں کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نے یہاں پہ یوز کیا قل اعوذ برب الناس، یعنی کہو میں انسانوں کے رب سے پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ناس کا ورڈ اس لیے یوز کیا کیونکہ ہیومنز یہاں پہ وہ ہیں جن کو پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. تو آئی گیس آپ لوگ کو
ان سارے انڈیویجول ورڈ کا مطلب سمجھ آیا. اب آپ کو سمجھ آیا کہ اس پوری آیا کا مطلب کیا ہے کہ کہو میں پناہ مانگتی ہوں انسانوں کے رب سے. کیوں؟ قل کا مطلب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمانڈ کیا کہ تم یہ بات کو اوپنلی تسلیم کر لو, تم ویک ہو اور تمہیں میری پروٹیکشن کی ضرورت ہے, تو تمہارے اندر سے ساری ایگو ختم ہو جائے گی. ہمارے اندر سے ساری ایگو ختم ہو گئی. پھر آؤزو ہم نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھاما کیونکہ ہمیں اللہ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو اتنا مالک ہے, سید ہے, مربی ہے, ہماری پرورش کرتا ہے, ہمیں تحفے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ سبھی کچھ ہے, تو پھر ہم کیوں, اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھ سے پروٹیکشن مانگو نا. اور ناس یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ اپنے بندے کے ساتھ لکھ دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس سورہ میں, اس آیہ میں کیا ہے, میرے بندے کو میری پروٹیکشن کی ضرورت ہے. کسی اور چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات نہیں کی, ہمارے بارے میں بات کی, تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ناس لکھا. تو آئی ہوپ آپ کو اس پہلی آیا اچھی سے سمجھ آ گئی ہوگی. سورہ ناس اور سورہ فلق کی بانڈنگ کیا ہے, کیوں یہ دونوں ساتھ آئے ریویل ہوئی, وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ جو ریمیننگ آیا ہیں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں کور کر لیں گے. جزاک اللہ خیر.